آخری دن اللہ کے نبی کا سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور سنڈے کو اتوار کی رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ یہ زندگی گزاری اللہ کے پیارے نبی نے۔ آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی آرام دہ گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہو کر اور ہم سب کے سردار ہو کر، ہم سب کے آقا ہو کر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ويكون لنا الاخرہ۔ اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ آخری دن جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کے گھر میں جو جو آتا ہے وہ آپ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس نبی نے پتھر بھی کھائے، اس نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، اس نبی نے 2 مہینے تک اس نبی کے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائی ہیں؟ بس ایک ہی دھن تھی آپ کو، ایک ہی چنتا تھی، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی ٹینشن تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور یہ ٹینشن آپ کو اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ جوخم میں ڈال دیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے۔ آپ کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، وہ ایک اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، تم اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی گئی، آپ کے اوپر احد کے میدان میں ایسا حملہ کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے سر سے خون ٹپا ٹپ گر رہا تھا اور آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کو ایسا حملہ کیا گیا آپ کی بیٹی کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے دکھ اللہ کے نبی نے کیوں اٹھائے؟ اللہ کے لیے اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے اٹھائے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مار لیا بھائی صاحب آپ نے، بڑی دور سے چل کے آپ آئے ہیں، آج چمنی بازار میں جلسہ ہے، مگر ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولنا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ مقصد اگر یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب آئیں گے، تقریر سنیں گے اور صبح آپس میں باتیں کریں گے صاحب تقریر کیسی تھی، اگر یہ مقصد تھا، یا بہت ساری ہماری عورتیں آئی ہیں کہ چلے آج دیکھیں گے منیر الدین صاحب، ان کو دیکھیں گے آج وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، ان کو دیکھنا مقصد تھا، تو معاف کیجئے پھر آپ کا مقصد یہاں آنے کا گڑبڑ ہے۔
انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا ثواب تو نیت کے حساب سے ملے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ جلسے میں جائیں گے 10 باتیں سنیں گے، چلو 10 پر نہیں، 10 میں سے 2 بات پر عمل کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے اور مدرسہ قمر العلوم کا تعاون کریں گے، اگر یہ مقصد لے کر کے آئے تھے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تفریح کرنا تھا، انٹرٹینمنٹ کرنا تھا، تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے تقریر میں آنا ضروری نہیں ہے، کوئی فلم دیکھ لو، کوئی ناچ گانا دیکھ لو، کوئی اور بیہودہ کام کر لو، اس میں انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ دین کو انٹرٹینمنٹ مت بناؤ میرے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، یہ دین کی مجلس ہے، یہ پروگرام دین کا پروگرام ہے، اس کو منورنجن کا سادھن مت بناؤ، اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہاں آئے ہو تو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو اور اپنی اصلاح کرو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہمیں ایسی تقریریں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں سامنے والا ہنسا دے۔ ایک بات بولوں، ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہنستے ہیں نا، ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں، مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نوٹ کر لو، میں 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اغنى الناس، اتق المحارم، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن ازہد الناس، تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار اگر بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ، حرام کاروبار سے بچو، حرام کمائی سے بچو، حرام زبان سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے، تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو۔ 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو، تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے۔ تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، محنت کرو، بہتر سے بہتر کی کوشش کرو، مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو، مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو، جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو۔ مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو، جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں، جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو، جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔
تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے۔ تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسری کی بہوؤں کو، دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو۔ تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے نبی عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہنا۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے۔ حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا، جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے، اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا، اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔
مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے! قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا. ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے. اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. قرآن کا پہلا پارا اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں. اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں. مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے. جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں.